بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما وربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گلستان سعدی کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے بیت سے، اس بیت سے: چے غم دیوار امت را کے دارت چوں تو پشتی باں، چے باک از موج بحر آرا کے باشد نوح کشتی باں. چے غم دیوار امت، امت کی دیوار کو، چے غم دیوار امت، امت کی دیوار کو، چے غم دیوار امت را، امت کی دیوار کو کیا غم، امت کی دیوار کو کیا غم، کہ دارت چوں تو پشتی باں، جو تجھ جیسا محافظ و نگہبان رکھتی ہے. چے غم دیوار امت را، امت کی دیوار کو کیا غم، کہ دارد چوں تو پشتی باں، جو کہ دارد جو رکھتی ہو، جو رکھتی ہے، چوں تو تجھ جیسا، تیری طرح، پشتی بان محافظ و نگہبان. امت کی دیوار کو کیا غم، کہ دارت چوں تو پشتی باں، جو تجھ جیسا محافظ و نگہبان رکھ، جو تجھ جیسا محافظ و نگہبان رکھتی ہے. یعنی امت کو کیا غم، امت کو کیا فکر، کیا غم، امت محمدی کو کیا غم، کیا فکر، جب اس کا نگہبان، اس کا محافظ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو امت محمدی کو کیا غم. چے غم دیوار امت را کے دارت چوں تو پشتی باں، امت کی دیوار کو کیا غم، جو تجھ جیسا محافظ و نگہبان رکھتی ہے. چے باک از موج بحر آں را کے باشد نوح کشتی باں، چے باک کیا ڈر، از موج بحر آں را، از موج بحر سمندر کی لہر سے، چے باک کیا ڈر، آرا اس کو، چے باک کیا ڈر، کیا ہراس، کیا خوف، از موج بحر سمندر کی لہر سے، آرا اس کو، کہ باشد نوح کشتی باں، جو نوح علیہ السلام کے جیسا کھیونہار. چے باک از موج بحر آرا، اس کو دریا کی لہر سے کیا ڈر، کہ باشد نوح کشتی باں، جس کا نوح علیہ السلام جیسا کشتی بان ہو. کہ باشد نوح، کہ یعنی جس کا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام جیسا کشتی بان ہو، یعنی کشتی چلانے والا ہو، ملاح ہو، کھیونہار ہو، یعنی جس کا نوح علیہ السلام جیسا کھیونہار ہو، کشتی بان ہو، تو اس کشتی کو دریا کے لہر سے کیا غم ہے. پہلے مصرے کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدی کو کیا غم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنی امت کے نگہبان ہیں. اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی کو سمندر کی لہر سے کیا غم، کیا ڈر، اس کشتی کو سمندر کی لہر سے کیا ڈر، جس کے کھیونہار خود حضرت نوح علیہ السلام ہیں.
چے غم کا معنی کیا غم، دیوار امت کا معنی امت کی دیوار، اور پشتی بان کا معنی نگہبان، محافظ و نگہبان۔ باک دوسرا مصرع دیکھیں، باک کا معنی ڈر، خوف، ہراس۔ موج کا معنی لہر، موج کا معنی لہر۔ اور موج بحر سمندر کی لہر۔ نوح، نوح کا لفظی معنی ہوتا ہے رونے والا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے غم میں بہت روتے تھے، اس لیے ان کو نوح علیہ السلام، ان کو نوح کہا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے۔ پشتی بان کا معنی سہارا دینے والا، مددگار۔ پشتی بان کا معنی سہارا دینے والا، مدد دینے والا، محافظ و نگہبان۔ اور کشتی بان کا معنی کشتی چلانے والا، جس کو ملاح اور کھیونہار کہا جاتا ہے۔ چلیے، تو امت کی دیوار کو کیا غم جو تجھ جیسا سہارا دینے والا رکھتی ہے، جو تجھ جیسا مددگار رکھتی ہے، جو تجھ جیسا محافظ و نگہبان رکھتی ہے۔ چے باک از موج بحر آرا، اس کو یعنی اس کشتی کو، آرا اس کو یعنی اس کشتی کو، از موج بحر دریا کی لہر سے، چے باک کیا ڈر، کہ باشد نوح کشتی بان، کہ جس کا نوح علیہ السلام جیسا کشتی بان ہو، کہ یکے از بندگانے گنہگار پریشان روزگار، دست انابت بامید اجابت بدرگاہ خداوند جل علا بردارد، عزت تعالی درو نظر نہ کند۔ کہ یکے از بندگانے گنہگار بندوں میں سے کوئی، کہ من جب گنہگار بندوں میں سے کوئی، اسے ترجمہ کریں کہ یکے از بندگانے گنہگار پریشان روزگار، کہ جب گنہگار زمانے کے پریشان بندوں میں سے کوئی، یہاں تک ہو گیا، کہ یکے از بندگانے گنہگار پریشان روزگار، کہ گنہگار زمانے کے پریشان بندوں میں سے ہاں، کہ من جب گنہگار زمانے کے پریشان بندوں میں سے کوئی، دست انابت کبھی رہنے دیجئے، بامید اجابت قبولیت کی آس لگا کر، بدرگاہ خداوند جل علا بردارد، بامید اجابت قبولیت کی آس لگا کر خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں، دست انابت بردارد توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہو گیا کہ یکے از بندگانے گنہگار پریشان روزگار، کہ یکے از بندگانے گنہگار پریشان روزگار ہو گیا یہاں تک کہ گنہگار، ہاں جب گنہگار زمانے کے پریشان بندوں میں سے کوئی، دست انابت کو رہنے دیجیے بھی، بامید اجابت قبولیت کی آس لگا کر، بدرگاہ خداوند جل علا خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں، دست انابت بردارد توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ دست انابت یہاں لائیے، دست انابت بردارد توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ عزت تعالی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے،
ہاں عزت تعالی درو نظر نہ کند، اللہ تبارک و تعالی اس پر توجہ نہیں کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے۔ بازش بخانت، پھر اس کو پکارتا ہے، بازش بخانت پھر اس کو پکارتا ہے، بارے دیگر اعراض فرمایت، دوبارہ بے توجہی فرماتا ہے، یعنی دوبارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے توجہی فرماتا ہے۔ بازش بتضرع زاری بخاند، پھر اس کو گڑ گڑا کر آہو بکا کے ساتھ بخانت پکارتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ گویت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتو، قد استحییتو، مجھے شرم آتی ہے، من عبدی، میرے بندے سے، ولیس لہو غیری، اور اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی اور اس کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ یعنی جب گنہگار پریشان بندہ قبولیت کی آس لگا کر توبے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر پھیر لیتا ہے، دوبارہ پکارتا ہے بار تعالیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ بے توجہی فرماتا ہے، پھر اس کو گریا گڑ گڑا کر پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے میرے فرشتوں، مجھے شرم آتی ہے میرے بندے سے، چونکہ اس کا میرے علاوہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اس کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ دعوتش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، دعوتش را اجابت کردم، میں نے اس کی دعا قبول کی، وہ امیدش بر آوردم، اور میں نے اس کی آرزو پوری کی، میں نے اس کی آرزو پوری کی، کہ از بسیار یہ دعا و گریہ بندہ ہمیں شرم دارم، کہ بندہ کی بہت دعا اور گریہ وزاری سے میں شرم رکھتا ہوں۔ لفظی معنی و اصطلاحی معنی کہ بندہ کی بہت دعا اور گریہ وزاری سے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ سنیں، کہ یک از بندگان گنہگار پریشان روزگار، دست عنابت با امید اجابت بدرگاہ خداوند جل علا بردارد، جب گنہگار زمانے کے پریشان بندوں میں سے کوئی دست عنابت باجابت با امید اجابت، قبولیت کی آس لگا کر توبہ کے لیے خداوند جل علا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، عزت تعالی درو نظر نہ کند، اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر نہیں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر نہیں کرتا ہے۔ بازش بخانت، پھر اس کو پکارتا ہے، بار دیگر اعراض فرمایت، دوبارہ بھی بے توجہی فرماتا ہے، بازش بتضرع زاری بخانت، پھر اس کو گریہ وزاری کے ساتھ پکارتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی گویت، اللہ تبارک و تعالی فرمات کہتا ہے، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، قد استحییت، مجھے شرم آتی ہے، میں شرماتا ہوں، من عبدی، اپنے بندے سے، ولیس لہ غیری، اور اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ دعوت شرا اجابت کردم، میں نے اس کو دعا قبول کی، وہ امیدش براوردم، اور میں نے اس کی امید پوری کی، میں نے اس کی آرزو پوری کی، کہ از بسیار یہ دعا، کیوں کہ از بسیار یہ دعا و گریہ بندہ ہمیں شرم دارم، کہ بندہ کی بہت دعا اور گریہ وزاری سے مجھے شرم آتی ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، اس کا حل دیکھیں آپ۔ کہ کا معنی یہاں جب ہے، یا کہ از بندگان، یعنی بندوں میں سے کوئی یا بندوں میں سے ایک۔ انابت، انابت کا معنی خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، خدائے تعالیٰ کی طرف مائل ہونا، اور مجازن اس کا معنی جو ہے توبہ اور دعا کی ہے، اس کا معنی توبہ اور دعا کا ہے انابت، اور اجابت کا معنی قبولیت، مقبول ہونا۔
بخانت توبہ اور دعا کرتا ہے. اعراض من توجہ نہ کرنا، منہ موڑ لینا، گریز کرنا. تضرع کا معنی، تضرع کا معنی عجز و نیاز کا، گڑ گڑانا. تضرع عجز و نیاز کا اظہار کرنا. اور تضرع جاری گریہ بازاری. دعوتش منے اس کی دعا. بیت کرم بین و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست و او شرمسار. کرم بین و لطف خداوندگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور کرم تو دیکھ. گناہ بندہ کر دست، گناہ بندہ نے کیا. و او شرمسار، اور شرمندہ وہ ہے. و او شرمسار، اور شرمندہ وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی تو دیکھ. گناہ بندہ کر دست، گناہ بندہ نے کیا ہے. گناہ بندہ کر دست، گناہ بندہ نے کیا ہے. وہ او شرمسار، اور شرمندہ وہ ہے. کرم کا معنی بخشش، اور بی جو ہے یہ دیدن سے ہے، واحد حاضر کسے گا. لطف کا معنی مہربانی. آ کے فان کعبہ جلالش بتقصیر عبادت معترفند کہ ما عبدنا کا حق عبادتی کا وواصفان حلیہ جمالش بتحیر منصوف کہ ما عرفنا کا حق معرفتک. آ کے فان کعبہ جلالش، اس کے جلال کے کعبہ میں، اس کے جلال کے کعبہ میں اعتکاف کرنے والے بتقصیر عبادت، عبادت کی کمی کے معترفند اقرار کرتے ہیں. عاکفان کعبہ جلالش، اس کے جلال کے کعبہ میں عاکفان اعتکاف کرنے والے بتقصیر عبادت، عبادت کی کوتاہی، عبادت کی کوتاہی کا معترفند اقرار کرتے ہیں. کس طرح کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، کہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی. حق کا عبادت کا، تیری عبادت کے حق کی طرح، تیری عبادت کی حق کی طرح. اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. وواصفان حلیہ جمالش بتحیر منصوب، اور اس کے جمال کے حلیہ کی تعریف کرنے والے حیرت سے منصوب ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفت کا، کہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا حق معرفت کا، تجھے پہچاننے کی طرح. یعنی ہم تجھے کما حق کہو نہ پہچان سکے، یعنی ہم تجھے کما حق کہو نہ پہچان سکے. ایک بار پھر ترجمہ سنیں. عاکفان کعبہ جلالش بتقصیر عبادت معترفند، اس کے جلال کے کعبہ میں اعتکاف کرنے والے بتقصیر عبادت، اپنی عبادت کی کوتاہی کا معترفند یوں اقرار کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. واصفان حلیہ جمالش بتحیر منصوب، اور اس کے جمال اور اس کے جمال کے حلیہ کی تعریف کرنے والے، اور اس کے جمال کے حلیہ کی تعریف کرنے والے، اور اس کے جمال کے حلیہ کی تعریف کرنے والے حیرت سے منصوب ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، یعنی ہم تجھے کما حق کہو نہ پہچان سکے. قطع گر کسے وصف او زمن پرسد، گر کسے اگر کوئی شخص وصف او اس کی تعریف، زمن پرسد مجھ سے پوچھے، بے دل از بے نشاں چے گوید باز، بے دل از بے نشاں، بے نشاں کے بارے، چے گوید باز پھر کیا کہے گا، پھر کیا کہے گا. عاشقاں کشتگانے معشوقند، عاشق لوگ معشوق کے مارے ہوئے ہیں.
بر نہایت ز کشتگاں آواز، اور بر نہایت ز کشتگاں آواز، اور مرے ہوئے سے آواز نہیں نکلتی ہے، مرے ہوئے سے آواز نہیں نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گر کسے کہ جو اس کی یاد میں، اللہ کی یاد میں غرق ہو گیا ہے، تو غرق ہونے والے کو خود ہی معلوم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کھل کر کیا کہہ سکتا ہے؟ بے دل سے مراد یہاں عاشق ہے، اور بے نشاں سے مراد ذات خداوندی ہے۔ چے گویت باز یعنی کھل کر کیا کہے، وضاحت سے کیا بیان کریں، وضاحت سے کیا بیان کریں۔ گر کسے وصف او، زمن کا معنی مجھ سے، گر کسے وصف او، اگر کوئی اس کی تعریف، گر کسے وصف او، اگر کوئی اس کی تعریف زمن پرسد مجھ سے پوچھے، بے دل از بے نشاں، بے نشاں کے بارے، چے گویت باز پھر کیا کہے گا؟ عاشقاں کشتگان معشوقند، تمام عاشق لوگ معشوق کے مارے ہوئے ہیں، تمام عاشق لوگ معشوق کے مارے ہوئے ہیں، بر نہایت ز کشتگاں آواز، اور مرے ہوئوں سے آواز نہیں نکلتی ہے۔